صوفی وہ ہے جو اپنا دل اللہ سے صاف رکھے، جو دل کے خوف سے مبرا ہوتے ہیں۔ نیک نامی اور شہرت انہی کے حصے میں آتی ہے۔ اس شہد سے کیا فائدہ جو زہر میں ملا ہوا ہو، بلکہ اس سے بہتر تو وہ زہر ہے جس میں شہد کی شرینی ہو۔ مضبوط ارادے صرف ماں ہی عطا کر سکتی ہے۔ عورت ہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، جسے پکڑ کر انسان کو قید کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک غصہ بھوک کے وقت ہے۔ دوستی رہنے سہنے اور کھانے پینے کا نام نہیں، بلکہ یہ دونوں کے باہمی رابطے کا نام ہے۔ دوستی عشق کے تمام معاملوں میں وفاداروں کا ثبوت دیتی ہے۔ عورتیں ایسی کتابیں ہیں، ایسی تصویریں اور ایسے دبستان ہیں جو تمام دنیا کی پرورش اور تربیت کرتی ہیں۔ نافرمان بیٹے کا وجود سانپ کے زہر سے زیادہ مہلک ہوتا ہے۔ دلوں کو فتح کرنے والوں کے لیے تلواروں کی نہیں بلکہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو رائے دیجئے جو پہلے نہیں، ورنہ آپ کی رائے ضائع ہو جائے گی۔ تمہاری عقل ہی تمہارا استاد ہے۔ عورت میں گھمنڈ حسن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی نیکی اس کے مداح پیدا کرتی ہے، اور اس کی وفا اسے دیوتائی صورت میں نمایاں کر دیتی ہے۔ زندگی ایک ہیرا ہے جسے تراشنا انسان کا کام ہے۔ خاموش اظہار نفرت کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ انسان پاگل ہے کہ وہ ایک مچھر کا پر تک نہیں بنا سکتا، مگر بیسیوں کو خدا بنا لیتا ہے۔ خاموش اور کم گو آدمی کا ہر جگہ استقبال ہوتا ہے۔ کسی کو نصیحت نہ کرو، کیونکہ بے وقوف سنتا نہیں اور عقل مند کو اس کی ضرورت نہیں۔ جب تک تم بنی نوع انسان میں سے حب الوطنی نام کی چیز نہیں نکال پھینکو گے، تب تک دنیا میں بھی امن قائم نہیں کر سکو گے۔ دنیا میں انہی لوگوں کی عزت ہوتی ہے جنہوں نے اپنے استاد کا احترام کیا ہو۔ اگر کوئی صرف تجربوں سے ہی دانش مند بن جاتا تو لندن کے عجائب گھر کے پتھر اتنی مدت کے بعد دنیا کے بڑے بڑے دانش مندوں سے زیادہ دانش مند ہوتے۔ دولت مند اور سرمایہ داروں کی خیرات اور چندے سے چلنے والی انجمنیں ہمیشہ دولت مندوں کی طاقت اور موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کو قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ وہ غریبوں کو صبر و تحمل کی تبلیغ و تلقین سے انقلابی جذبات کو ٹھنڈا کرتی رہتی ہیں، تاکہ سرمایہ دار بے خوف و خطر ان کا خون چوستے رہے۔ میرے دوست، کسی چیز کو بدصورت نہ کہو سوائے اس خوف کے کہ جس کی ماری ہوئی روح خود اپنے یاروں سے ڈرنے لگے۔ محبت دل کے صحرا میں ایک سرسبز شاداب قطع زمین ہے جہاں فکر کے قافلے نہیں پہنچ سکتے۔ نفس کی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک قرآن میں تدبر و تفکر نہ کیا جائے۔ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ
اور کسی چیز کی وقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی، دعا کے سوا کوئی چیز قضاء تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب بھی صبح یا شام مسجد کو جائے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پھر پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آخر میں فرماتی ہیں کہ یہ باتیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اگر میں آپ سے مزید پوچھتا تو آپ مزید بتلا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 اجزاء تیار کیے ہیں، اس میں سے 99 اجزاء اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک جز دنیا میں اتار دیا، تو اس ایک جز سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس قوم میں عہد شکنی کی عادت پھیل جاتی ہے اس میں خون ریزی بڑھ جاتی ہے، اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اس میں موتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ زوال نعمت سے خوش ہوتے ہیں وہ آدمی عقل مند نہیں جو دنیاوی لذتوں سے خوش اور مصیبتوں سے مضطرب ہوتا ہے۔ جو کام کر برائے خدا کر، اس میں بندوں کا خوف نہ کر۔ جو کچھ پاس ہے اس پر مطمئن رہے کہ جدوجہد کرو تو شریف ہو ورنہ ذلیل ہو۔ دنیا میں اس سے زیادہ سخت چیز کوئی نہیں کہ تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو اس کی بات چیت میں ایستگی اختیار کرو، کہیں کم بخت دشمن نہ سنتا ہو۔ اے عقل مند، ایسے تو اس سے ہاتھ دھو لے جو دشمنوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ جو شخص اپنے دوستوں کی ہر خطا پر عتاب کرے اس کے دشمن بہت ہوں گے۔ ہر شام سوچو کہ دن کے وقت تم سے کوئی بات ایسی تو نہیں نکلی جو خلاف دل تو نہیں، اور سجدے میں گر کر اگلے دن کو بہتر رنگ میں گزارنے کی دعا مانگو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کو وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔